حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال تعالی فی موضع آخر، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی معافا الا المجاہرین۔ قابل احترام دوستو، قابل احترام بزرگوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ دار الاسباب جو دنیا کو بنایا ہے، ہر کام کے لیے ایک سبب اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جیسے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آدمی کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا، بھوک ختم ہوگی، پیاس لگی تو پانی پیے گا تو اس کی پیاس مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کسی کے چلنے کے لیے، کسی کے اڑنے کے لیے، کسی کے رینگنے کے لیے، ہر چیز کے بارے میں ایک ریزن، ایک سبب، ایک کارنم، جو ہم بولتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب، اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم جو چاہے کر لیں اور یہ بولیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہم کچھ بھی کریں اللہ ہم کو غلطی پر سزا نہیں دینا۔ ہم کچھ بھی نافرمانی کر لیں اللہ ہم کو پوچھنا نہیں۔ ہم چاہیں، میں آسان مثال میں بتاتا ہوں، ہم چاہیں چائے میں کوئی زہر ڈال لیں تو ہم کو کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہونا۔ ہم چاہیں نمک ڈال لیں لیکن چائے میٹھی رہنا۔ ہم چاہیں کھانے میں نمک نہ ڈالیں پھر بھی کھانا ذائقہ دار رہنا، اچھا رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، سنت اللہ جس کو کہتے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا جو قاعدہ قانون ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں کوئی رولز ہوتا ہے، قانون ہوتے ہیں، تو اس قانون کے مطابق ہی چلنا ہے، اسی کے اندر راحت ہے بنانے والے کو بھی اور سب کے لیے بھی۔ مدرسہ ہوتا ہے وہاں پر قانون ہوتا ہے، اسکول ہے تو قانون ہے، حکومت ہے قانون ہے، قانون کے مطابق چلنے ہی کی وجہ سے، چلنے ہی میں سب کے لیے راحت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے دین اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو قانون بتا دیا ہے، مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کی لائف اسٹائل ایسی ہو، جو بول دیا گیا ویسا گزارنے ہی میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کپڑے مل گئے مجھے اچھے، میرے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس اچھی تنخواہ ہے، اچھی سیلری ہے، میرے پاس اچھی اولاد ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مل جانا اللہ اور اللہ کے رسول کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ اچھی طرح سے ہم ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہمارے ایمان سے تعلق ریلیٹڈ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ساری چیزوں کی سہولتوں کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے، خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں، جتنی نعمتیں ملتی ہیں اتنا زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے اللہ بہت زیادہ دے دیتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ اس بات کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک ہے استدراج، ڈھیل دینا، تھوڑا گناہ کر کے جلدی ختم کر کے ہو نا، ذرا زیادہ گناہ کر لیتے ہو، اللہ بڑی نعمتیں دے دیتے، وہ اس کے اندر تکبر میں، اکڑ میں آ کے دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کو خوش کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ جب یہ اکڑ میں آ جاتا ہے، توبہ تلافی سے، اللہ کے سامنے ندامت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، پھر اتنا زیادہ گناہ کے اندر گھستا چلا جاتا، پھر توبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اسی میں موت آ جاتی۔ بہت ساری ہمارے درمیان پھیلی ہوئی بدعتوں کی جڑ یہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی رجب کا مہینہ ختم ہو کے شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کے، رجب کے مہینے کے اندر ایک رات کے بارے میں امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ ہم کہتے سنتے ہیں، شب معراج کے بارے میں۔
ہے کیا؟ شب معراج میں جیسا کہ رجب کے شروع کے اندر اپنے بیان کے اندر یہی آپ کو بتایا تھا، کوئی کرنے کا کوئی خاص عمل شریعت اسلامیہ میں ہم کو نہیں بتایا گیا، اور یہ رات شریعت میں منانے والا بھی نہیں ہے۔ ڈے منانے کا رواج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ، غیروں سے یہ کلچر آ گیا ہے، یہ نائٹ منانا، فلاں ڈے منانا، معراج ڈے منانا، یہ تعلیم ہی نہیں ہے، یہ اسلام ہی نہیں۔ معراج میں جو ہوا اس کا جو بہت بڑا سبق ہے، اس سبق کو لیں۔ معراج کے اندر، معراج کے واقعے کے اندر جو بڑی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے سیر کے درمیان ایک ایک جماعتوں کو دیکھا، فلاں گناہ کرنے والوں کو فلاں سزا، فلاں گناہ کرنے والوں کو فلاں سزا، اللہ کے نبی نے دیکھا۔ جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا، ایک اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جگہ ایک جماعت ہے، ان کے پیٹ شیشے کی طرح، آئینے کی طرح ہیں، باہر سے نظر آتا ہے بالکل سام بچھو گھرے پڑے ہیں، بہت غلاظت گندگی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حرام کھانے والے، آکل الربا، حرام کھانے والے، سود کھانے والے۔ ہم اس سے ملنے والے سبق کو لے کر اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ ہمارا اصل مقصود ہے۔ جیسا میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری والا ہے۔ انشاءاللہ ہم شعبان شروع ہو جائیں تو شعبان ہی سے متعلق مکمل اور مفصل گفتگو اگلے جمعے انشاءاللہ سن لیں گے۔ اسی کے اندر وہ شب برات سے متعلق بھی، یا شعبان کے کسی روزے وغیرہ کے بارے میں بھی ساری تفصیلات انشاءاللہ وہاں آ جائے گی۔ آج جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر کل 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں پر عمل کا مجموعہ ہی کا نام اسلام ہے۔ شیطان ہم کو ایسی پٹی پڑھا دیا ہے، آج ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، چند ایسی عبادتیں جو ہم کو پسند ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز کو آنا دل بھی پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، دل چاہتا ہے تو ہم جمعے کی نماز کو آ جاتے ہیں۔ عید کی نماز دل چاہتا ہے، ہاں عید کی نماز پڑھ لیں گے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ شیطان ایسے لگا کے رکھ دیا ہے پٹری میں کہ جو عبادتیں ہلکی پھلکی ہیں، حقوق العباد سے متعلق نہیں، کسی انسان کو کچھ دینے کا بھی نہیں آتا، وہاں اللہ کے لیے کرنا ہوتا، اور بہت آسان سمپل سی عبادت ہوتی ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ اس عبادت کو کر لوں میں بس، اور نہیں۔ گناہ کے اندر بھی 2 کیٹیگری ہمارے درمیان۔ ہم گناہوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا گناہ، کیا یہ گناہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہو جاؤں گا گاؤں میں؟ எனக்கு அவமானம் கெட்ட பெயர் உண்டாகுமா? அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான ஒரு செயல், ஒரு தவறான பாவம் ஷரியத்திலே தடுக்கப்பட்ட ஒரு பாவம் தான். ஆனால் அந்த பாவம் எப்படிப்பட்ட பாவம்? இது செய்வதினால் என்னுடைய பெயர் கெட்டு போய்விடும், மக்களுக்கு மத்தியிலே நான் தவறானவன் என்பதாக சித்தரிக்கப்படுவேன், मेरा नाम खराब डैमेज होता बोले तो ऐसे गुनाहों से बच जाना। कौन से गुनाहों से नाम डैमेज नहीं होता कि फिर भी मुझे मुसलमान समझते लोग, मैं भी मुसलमान अपने आप को समझता हूँ, हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाला काम, कोई परवाह नहीं रहती। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इस उसूल को समझा दिया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमको दौलत मिल जाना, वक्त पर खाना मिल जाना, कपड़े अच्छे मिल जाना, ये नहीं है हमारा मकसद मिशन। मुसलमानों के जहन में हमेशा जो एम होना चाहिए, जो मकसूद होना चाहिए, वो ये है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल मुझसे राज़ी हो जाए। तो मैं आपको शुरू में बताया, सारी सहूलतें मेरे पास आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह मुझसे राज़ी है। तो गैरों को भी है ना, बहुत सारे, कितने सारे गैरों को, वो जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास सहूलतें हैं, लाखों के करोड़ों की रेल फेल उनके पास होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब इंतज़ामात होती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह के रसूल उनसे राज़ी, रसूलुल्लाह के तरीक़े पे वो चलते हैं, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं। एक आदमी, इसीलिए वो लतीफ़े के अंदर बोलते, एक आदमी एक जगह दुकान जाके अपने जिस्म में गुदवाने के लिए गया। हमारे ज़माने में टैटू का एक कल्चर जो चला है ना, टैटू का देखते देखते यूरोप में कहीं बाहर ममालिक के अंदर था, तो देखते देखते हमारे यहाँ आ गया, देखते देखते यहाँ हमारे वेलूर के अंदर उसकी बड़ी बड़ी दुकानें, सिटियों के अंदर तो होंगी, मुझे जहाँ तक मालूम है यहाँ हमारे वेलूर के अंदर तक भी आ गए। वीडियो के अंदर देखते हैं, फिल्मों के अंदर देखते हैं, तो हमारे नौजवान लड़के लड़कियों के दिलों के अंदर भी ये ख्याल मुसलसल गर्दिश करने लगता है। अब जो औलाद अपने माँ बाप के ताबे नहीं, उनको किसी का डर नहीं, ख़ानदान में बड़ों का कोई उनको लिहाज नहीं, तो अब ऐसे नौजवान करने भी लगे हैं, अपने जिस्म में, अपने बाजू में, अपने गर्दन के पास लगाने भी लगे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से लानत की बद्दुआ दी है। जो गुदवा लेते हैं, जिसको बोलते हैं उर्दू में गुदवाना, जो गुदवा लेते हैं और जो गुदवाने वाले, गोदने वाली है, इन सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी लानत है। अपने जिस्म के अंदर हमेशा अल्लाह, अल्लाह के रसूल, फरिश्तों की बद्दुआ और लानत को लिए फिरने वाला काम हमारे मुसलमानों को तो हरगिज़ करना नहीं है।
تو لطیفے میں بولیں گے کہ ایک آدمی چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا اور دکان والے سے بولا کہ بھائی شیر کی ایک تصویر بنا ڈالو، ٹیٹو میں شیر بنا دو. تو انہیں شروع کیا، وہ جو اس کے جیسا سوئی کے جیسا ہوتا ہے اس کو لے لیا، وہ آلہ کو لے لیا، شروع کیا بنانا شروع کیا. تکلیف ہوئی اسے، درد ہوتا ہے نا، کیا بناتا ہے سو تو میں شیر کا سر بناتا ہوں، نہیں شیر کی دم بناتا ہوں. شیر کی دم بناتا کیا، نکو چھوڑ دم نہیں سو شیر بنا دل، درد ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہے، پھر شروع کیا، پھر درد ہوتا ہے نا، کیا بناتا ہے سو تو پاؤں بناتا ہوں. نکو پاؤں نہیں سوچ، وہ رینک کو جانے والا شیر ہے جان دے، پاؤں نہیں سوچ بنا دل، تو کمال کر کو دکھا، درد ہوتا ہے نکو. پھر تھوڑی دیر میں اب کیا بناتا ہے، وہ بالاں بناتا ہوں سائڈ کے، بالا نہیں سوچ بنا دل، پرواہ نہیں، وہ نہیں تو کیا ہو گیا، ویسا بھی شیرہ ہیں دنیا میں بنا دل. تو کرتے 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 آخر یہ کہ بالکل شیر ہواچ نہیں وہاں. جسم کو کرنے گیا وہ بھی تکلیف، یہ کرنے گیا وہ بھی تکلیف. مسلمانوں کا معاملہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ پورے اسلام میں سے ایک پورا کا پورا مکمل باڈی ہے، تو اس میں سے کون سا آسان ہے، ویسی طرح کی عبادت کو فقط لے لیے مسلمان، باقی سارے کو ہوا میں چھوڑ دی. نہیں، اس میں تکلیف ہے، یہ عبادت کرنا بولے تو ذرا رزق ہے، یہ عبادت کرنا فجر کو اٹھنا بولے تو ذرا مشکل ہے. ظہر بہت ایزی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، میں عصر بہت ایزی ہے پڑھ لیتا ہوں، مغرب کو ذرا مشکل ہے، عشاء مشکل، میں چھوڑ دیتا ہوں. میں شیطان ایسی پٹی پڑا کے رکھ دیا ہے کہ تو مسلمان ایسے ہی رہے، ایسا ہی مسلمان. معاشرے کے اندر ایک گناہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. سب اپنی سیلفی لینا شروع کرتے ہیں، سب ویڈیو بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوئی بھی مجلس ہو گئی ہے، پارٹی ہو گئی ہے، فوٹو لینا لازم. سب فوٹو خود لے لیتے ہیں یا کوئی دوسرے کو بول کر لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر آنے والے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پھر ٹک ٹاک وغیرہ کے، یوٹیوب کے، اس طرح کے انسٹاگرام کے ویڈیو دیکھتے ہیں. پورے لوگ کرتے چنا ہے. میں یہ کچھ خیال ہے کہ دنیا والا نہیں، کیا میں کیا دوسرے مارس سے کیا آیا ہوں، میں ان سے کہیں کو الگ ہو کر رہنا سو. یہ گناہ کر لے جا، پرواہ نہیں، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ ذہن میں نہیں آتا. میں آپ کو اصل یہ بتانے والا ہوں آج کے موضوع کے اندر. چند غلطیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر باغیانہ غلطیاں ہیں. بغاوت، آپ سمجھتے ہوں گے، بغاوت، کوئی حکومت ہے، حکومت کا تختہ الٹ دینا، اس طرح کا کام کرنے والا قتل کی سزا کا حقدار. اس زمانے میں بھی پوری دنیا کے اندر حکومت کے اندر یہی قانون. حکومت کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو وہ غلط، بڑا غلط آدمی. بالکل اسی طرح سے گویا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں رہ کر اللہ کی حکومت کو چیلنج کرے. جیسے چند گناہ ایسے ہیں جو اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کرنے کی طرح ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ کی فہرست تو بہت بڑی ہے. ان میں سے میں چند گناہ ایسا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، جس کی وجہ سے آج کے مسلمان اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، باغیان اسلام بن چکے ہیں. یہ خطرناک چیز، یہ خطرناک لفظ جو بولتا ہوں میں، یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی جو نصرت مکمل اجتماعی طور پر ساری امت مسلمہ کو ملنی تھی، وہ مدد نہیں آ رہی ہے، وہ مدد نہیں آتی ہے. مسلمان ہر جگہ بڑی اکثریت میں رہنے کی جگہ میں بھی دب رہا ہے، پس رہا ہے، مار کھا رہا ہے. ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس کی بہت بہت اہم وجہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بے برکتی کی وعید ہے. یہ سب کچھ کھلم کھلا ہے، جاننے کے باوجود اگر اجتماعی طور پر ہم اس میں مشغول ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد تو نہیں آئے گی. تو ہم کو چند گناہ، وہ گناہ کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت داڑھی کا رکھنا لازم. میں اس کے بغیر رہوں گا، یہ اللہ کی بغاوت، اللہ کے خلاف چیلنج کرنا ہے. قرآن کی حدیث کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ یہ غلط طریقہ. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کئی بیانات آپ اس عنوان پر سن چکے ہوں. داڑھی کے بارے میں، مونچھ کم کرنا ہے اور داڑھی بڑھانی ہے. ایک مشت نہیں رکھا، اس سے کم کی داڑھی کاٹ لینا بھی یا بالکل داڑھی کا ختم کر دینا بھی، یہ دونوں کے دونوں گناہ میں برابر. باغیانہ طریقے پر ہم اللہ کی حکومت میں رہیں گے، اللہ کی روزی کھائیں گے، اللہ کے دیے ہوئے کپڑے پہنیں گے، سب کریں گے، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت تو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھو چاروں طرف سووں کے آدمی، ہزاروں کے آدمی بغیر داڑھی کے تو ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اسمارٹ دکھائی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خوبصورت ہیں. تو یہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو کوئی بھی مجھے بدنامی، کوئی مجھے برا نہیں کہے گا، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھوں گا. شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے کہ ایسا گناہ جو بہت سارے لوگ کرنے کی وجہ سے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو جاتا کہ وہ گناہ تم کرو اور اللہ راضی رہ جائے.
ایسا نہیں ہوتا. ایک بڑا دھوکہ ہمارے درمیان یہ ہے کہ ہم کوئی وظیفہ لے لیتے ہیں, حضرت گھر میں یہ تکلیف ہے, پریشانی ہے, روزی میں برکت کے واسطے, اس کی برکت کے واسطے یہ دو, اس کی برکت کے واسطے یہ دو. ہمیشہ بے برکتی کا سبب ایسا گناہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگا ہوا ہے. داڑھی والا گناہ ہمیشہ 24 گھنٹے کا گناہ ہو. تو ایسا کام ہم خود اپنی ذات کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ادھر ادھر سے یہ وظائف یہ ختم کرے, وہ 1,00,000 مرتبہ, وہ 2,000 مرتبہ, یہ 10,000 مرتبہ. ان سب کی وجہ سے اگر تم کو جو تمہارا مطالبہ تھا اللہ وہ دے بھی دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ خوش ہے, اللہ راضی ہے تم سے. نہیں ہوتا. بسا اوقات تو قرآن میں بولا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. بسا اوقات اللہ جو ہم مانگے ہیں وہ دے دیتا ہے ناراض ہوتے ہوئے دیتا ہے نا. اب جو دیا جاتا ہے یہ ہمارے لیے وبال کا سبب بنتا ہے, ہم کو اور زیادہ اللہ کے عذاب میں پھنسانے کا سبب بن جاتا ہے. دے دیے ہیں, اللہ خوش ہو گیا, میں بھی کہ بھائی وہ درگاہ چلا گیا, جا کے آ گیا, یہ ہو گیا. وہ عامل صاحب سے ملاقات کر کے وظیفہ لیا, میرا کام ہو گیا. کام ہو کر جو مل گیا ہے نا, یہ اللہ کی رضامندی کے بغیر اگر ملا ہے تو پھر تو وہ بربادی کا اور ذریعہ ہو جائے. بہت لمبا مضمون ہے, میں چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے مختصر کر کے بیان کروں. بہت لمبا مضمون. ان میں سے چند گناہ کو میں گنا دیتا ہوں جن کے بارے میں قرآن حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ باغیانہ گناہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑے مردوں کا پہننا, مرد کو اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑے کا لٹکانا, غیروں کا دیکھا دیکھی. لاکھوں کے کروڑوں کے لوگ ایسے ہی تو پہنتے ہیں, ہم بھی اگر ایسا کر لیں تو کوئی مجھے برا نہیں کہے گا. انسان سمجھتا ہے, مسلمان سمجھتا ہے, بڑی اس کے پاس رہنے والا شیطان بھی بڑا ہوشیار. وہ یہ بولتا ہے کہ بھائی جب لاکھوں کے لوگ کریں گے تو کہیں کو الگ دکھائی دیتا, تو بھی وہ کر لیا تو کوئی تجھے برا نہیں کہے گا, وہ کر لے. مجھے یہ لوگوں سے لینا دینا کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مطلب ہے. عورتوں کا بے پردگی, ایک تو داڑھی ہے, دوسرا ٹخنوں کے نیچے کپڑے کا لٹکانا ہے, بے پردگی ہے. بے پردگی کا مطلب اس کی تفصیلات پہلے سے بھی ہو چکی ہیں. یہ تو عورتوں کے اندر جو بے پردگی آتی ہے یہ بھی عورتوں کی طرف سے گویا بغاوت ہے اللہ کے خلاف, اللہ کے رسول کے خلاف, دین شریعت کے خلاف, اسلامیہ کے خلاف. جب ایسی بغاوت کھلم کھلا ہوگی وہاں اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی, وہاں ہم کو پسنا پڑے گا, مار کھانا پڑے گا, کیونکہ اللہ کی مدد وہاں پر نہیں رہتی. تو جو عملی پریکٹیکل ہے اپنی زندگی میں ہم وہ لا لیں. ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں ہم داخل ہو جائیں. اسلام کو ہم اپنی زندگی کے اندر اس بارے میں اسلام کیا کہتا وہ ہماری زندگی میں, ہماری باڈی میں ہم اس کو لاگو کر لیں گے نا تو خود بخود اللہ کی مدد بھی آنی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے علیحدہ کوئی اور وظیفہ, کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے اس لسٹ کے اندر یہ بھی آتی ہے غیبت بھی. غیبت بھی ایسا گناہ کہ مسلمان ایسے بڑے بڑے گناہ جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے بہت چٹکیوں کے جیسا, بہت معمولی, ہلکا سمجھتا ہے, بہت ہلکا سمجھتا ہے. ایک بڑی مچھلی نے سمندر میں, کہتے ہیں بزرگ, بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو بتایا کہ دیکھ بیٹے کوئی بھی روزی تجھ کو دکھائی دے فوراً مان نہیں جانا, یہ علاقہ ایریا ہے نا بڑا خطرناک ایریا ہے, اس جگہ میں کوئی روزی ہو کتنا بڑا, جیسا ہمارے بولے ہم کو زبردست بریانی ہو, مٹن بریانی ہو, چکن بریانی ہو, مرغ مسلم ہو, کچھ بھی تجھے دکھائی دے یہ ایریا خطرہ ہے, یہ دشمنوں کی طرف سے آنے کا ہو, وہاں نہیں جانا. کتنا مزہ بھی آ جائے وہاں نہیں جانا. چھوٹی مچھلی دیکھے کہ یہ سب بڈھے, یہ نکو کرو وہ نکو کرو, یہ کام ہے ان کو خالی زبردست غذا ہماری آنکھوں کے سامنے دکھتا, انہوں بولتے سو بات تو ہم ناہنکی کو دکھتا نہیں نا. یہ ہمیں کئی کو ماننا, قرآن حدیث کی بات, علماء کی بات, بڑوں کی بات ایسے ہی نئے جنریشن کو لگتی ہے. اب وہ جب چھوٹی مچھلی جاتی ہے, منہ کھولتی ہے اور بہت شہوت کے ساتھ, خواہش کے ساتھ, بڑی رغبت کے ساتھ, جب بڑی دلیری کے ساتھ اس روزی کو منہ میں لے لیتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے اندر چھپا ہوا جو کانٹا ہوتا ہے وہ لگتا ہے, پھر اوپر چلی جاتی ہے. جیسے ایسے ہی مثال کہتے ہوئے مجھے یاد آیا, ایک بزرگ نے ایک مثال کے طور پر کتاب کے اندر لکھا ہے, مچھلی کو اچانک سے پریشانی شروع ہوئی. مچھلی نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میری روزی میں برکت دے, روزی میں برکت دے. مچھلی نے دعا کی, حالانکہ اس کو روزی ملتی تھی, بہت اچھی ملتی تھی, روزی میں برکت دے. اب یہ مچھلی دیکھی کہ اس کے لیے ایک کے پاس گئی, اس کے لیے کیا وظیفہ ہے وسعت, روزی میں وسعت کے لیے. تو ایک نے, یہ انسانوں کے لیے, وہاں سے رکھ کر مثال سمجھاتے ہیں, یہ انسانوں کے لیے اصل حکم ہے, ہم ہی اللہ کے رسول کے دین کے مکلف. تو یہ مچھلی جا کے ایک وظیفہ لے لی ایک بزرگ کے پاس سے, اور وہ وظیفہ کرنے لگی. کر کے ایک دن بھی نہیں ہوا, 2 دن بھی نہیں ہوا کہ ایک زبردست روزی پانی کے اندر دیکھ رہی ہے. سیدھے گئی, منہ کھولی, لے لی. بولے کہ دیکھو وظیفے کی برکت دیکھو, میں اپنے طور سے بے پردہ رہوں, داڑھی کاٹ لوں, ٹخنوں کے نیچے پہن لوں, سود کھاؤں, حرام کام کروں, حرام چیزیں استعمال کروں, گانا بجانا, گانا میری زبان سے نکلے, گانا میری کانوں کے راستے سے, ہیڈ فون کے ذریعے سے ہمیشہ میں سنتا رہوں, میں خود گاؤں, میں خود میوزک بجا لوں,
کوئی بھی گناہ کر لوں، سود کھاؤں، وڈی کے پیسے دینا یا لینے کا کام کر لوں، غیبت سنوں یا غیبت کروں، سارا کام کرتے رہوں، لیکن اس وظیفے کی وجہ سے، فلاں ولی کی وجہ سے، فلاں درگاہ کی وجہ سے وہ شروع ہوتے ہی دیکھو روزی آ گئی، ایسا ہے سوچ کے مچھلی چلی گئی۔ جانے کے بعد جب وہ کانٹا اندر چبھا اسے، وہ اوپر لے لیا، شکاری اوپر لے لیا، اس کو ڈال کے پکانا شروع کیا، تو مچھلی بولنے لگی کہ یا اللہ تو میں وظیفہ شروع کرتے ہی دیا تو دیا، لیکن تیری دعا قبول کرنے کا انداز عجیب ہے نا۔ میں وہ وظیفہ کرنے لگی، فوراً روزی تو مل گئی، لیکن روزی کیسے ملی؟ وہ روزی میرے لیے نہیں، روزی مجھے کھاتی ہے۔ اب میں تیرے پاس دعا کری کہ ایک روزی کو میں کھاؤں، یہ الٹا یہ ہو گیا کہ روزی مجھے کھا رہی ہے۔ اب تو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، کوئی چیز اللہ کی ناراضگی کے باوجود کوئی چیز ہم کو مل جائے، مال، اولاد، دھن دولت، کچھ بھی مل جائے تو اس کے اندر خیر نہیں رہتی، اس کے اندر بھلائی نہیں رہتی، اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیبت بڑا خطرناک گناہ، میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ ہمارے پاس 4 درجے ہیں ترجیحات کے اعتبار سے، کس کو کس کی وجہ سے قربان کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے مال کو قربان کر دے سکتا ہے عزت پر، جان پر، اپنی آن شان وغیرہ کے واسطے، لیکن جو شخص کسی کے مال کو چراتا ہے، چور ہے، اس کی سزا ہے قرآن میں۔ ڈاکہ زنی کر کے کوئی ڈاکہ زنی کر کے لوٹ لیتا ہے مال کو، اس کی بھی سزا قرآن کے اندر ہے۔ لیکن اس ڈاکو اور چور سے بڑھ کر ہے وہ آدمی جو کسی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کہیں کسی کے پیچھے بیٹھ کر اس کی غیبت کرتا ہے۔ مجمع کے سامنے 4 آدمی ہیں، وہ اس آدمی کو جانتے نہیں زید کے بارے میں، تو یہ 4 آدمیوں کو بولتے ہیں زید کیسا آدمی معلوم، انہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا، اس کی عزت کو یہ لوٹ رہا ہے، اس کی عزت کو ختم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا، آپ کے اور میرے ذہن میں کیا، یہ کیا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، سو باتشنا بھائی بولتے، کون سا نہیں سو بولے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی کہا گیا، حضور نے کہا جو ہے وہی تم پیٹھ کے پیچھے کہتے ہیں اسی کو غیبت کہتے ہیں، نہیں سو بات بولے تو اسے بولتے بہتان، الزام، تراشی۔ تو میرے بھائیوں، میری عاجزانہ گزارش یہی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے خطرناک باغیانہ گناہ ہے، ہمارے ساتھ آج مدد اللہ کی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی شکایت ہے۔ ہمیں مسلمان ہیں نا، ہمیں 100 کو اٹھے تو بھی، لڑک پڑلک رہے تو بھی ہم نہ برابر روزی اللہ دے دلنا، بنگلہ دے دلنا، کار دے دلنا، پورا دے دلنا، ہمیں مسلمان نہیں کیا؟ ہمیں یہ دنیا کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے۔ چائے میں اگر تم گڑ ڈالو گے تو تم کچھ چائے جس طرح سے شکر ڈالو گے میٹھی رہے گی، اگر ایک کافر فاسق باغی وہ کام کیا تو بھی اس کو بھی چائے میٹھی رہے گی۔ اگر وہ چائے میں زہر ڈال دیا تو جیسا نقصان، ویسا مسلمان بھی چائے میں زہر ڈال دیا تو نقصان۔ آج ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم اگر وہ کرنے لگیں گے تو اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ کی مدد۔ بہت بڑا مضمون کا تھوڑا حصہ بھی نہیں ہو سکا ہے، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے درد کو آپ محسوس کر لیجیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اور دوسرا ایک شاعر ایک جگہ کہتا ہے کہ آج ہماری قوم کا سب سے زیادہ رونا یہ ہے کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہم لٹ رہے ہیں نا، ہم اس طرح سے مر رہے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی ذرا بیدار ہو جانا، بیدار ہو جانا، اب ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینا، اب سمجھ جانا کیا کرنا ہے۔ یہ نقصان کا احساس ہے نا، وہ احساس تک اگر مر گیا تو پھر یہ قوم ہی مردہ ہے، کیا بھی کر نہیں سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب کرے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی مرضی، دوسری طرف ہمارے اپنی، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی اور عورت ہو، چاہے ہماری کمپنی کا مسئلہ ہو، چاہے ہماری نوکری کا مسئلہ ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے کہ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے 2 ترجیحات، اسلام یا اسلام کے علاوہ دوسرا، اللہ رسول کو خوش کرنا یا دوسرے کو خوش کرنا۔ جب یہ 2 ہمارے سامنے ٹکر میں آ جائے تو اس وقت سچے مسلمان ہونے کی نشانی معلوم ہوتی، وہاں امتحان ہوتا ہے۔ زن مریدی کرتے ہوئے، زن پرستی کرتے ہوئے، عورت کی بات اگر میں مانتا ہوں تو میں محبوب میں اللہ رسول سے بڑھ کر درجہ عورت کو دیا ہوں۔ میں اپنی نوکری کے لیے، پیسے کے لیے میں اگر اللہ رسول کو ناراض کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول میرے نزدیک نمبر 1 محبوب نہیں ہے، پیارے نہیں ہیں، دوسرے ہیں میرے نزدیک۔ قرآن کریم کے اندر بارہا بتایا گیا سچا ایمان والا کون، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس سے زیادہ اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔